الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ سورہ یاسین شریف اور حزب البحر کے متعلق ایک درس میں کہیں میں نے اس کا ایک عمل دیا تھا اور کئی احباب نے اس عمل کو کر کے پھر مجھے اطلاع دی کہ الحمدللہ ہمارے لاعلاج مریض ٹھیک ہو گئے، ہمارے ناممکن کام جو بظاہری اسباب سے بالکل ناممکن تھے وہ ممکن ہو گئے، ہمارے قرضے ختم ہو گئے، ہماری مشکلات پہاڑوں جیسی مشکلات ختم ہو گئی۔ تو آج انشاءاللہ آج کے اس درس میں عمل آپ سب کو دیتا ہوں، آپ سب بھی پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے اپنے ناممکن مسائل کو حل کیجیے۔ لاعلاج بیماروں کے لیے دعا کر کے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ آپ یہ عمل اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھے اپنے ایک شاگرد نے، اپنے ایک مرید نے مجھے میسج کیا کہ ہمارا رشتہ دار تھا، بیمار تھا، لاعلاج بیماری میں مبتلا تھا، اس کو بتائے بغیر میں نے اس کے لیے شروع کیا، اللہ نے اس کو شفا دی۔ سارا خاندان حیران کہ یہ کیا ہوا، مگر مجھے پتا تھا کہ الحمدللہ اس عمل کی برکت سے۔ تو آپ بھی یہ عمل اپنے ساتھ نوٹ بھی کیجئے، اور آسان عمل ہے، آپ کر بھی سکتے ہیں۔ جب آپ نے عمل کرنا ہے آپ باوضو ہو جائیں، اگر ممکن ہو تو 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لیں، ورنہ آپ سورہ یاسین شریف شروع کیجئے۔ آپ جب پہلے مبین پہ پہنچے تو دعائے حزب البحر ایک بار پڑھ لیجئے، اپنے مقصد اور مطلب کو ذہن میں رکھیں۔ اگر ایک ہی مقصد کے لیے پڑھے تو بہت بہتر ہوگا، اور جب تک یہ حل نہ ہو، پھر جب حل ہو جائے انشاءاللہ پھر دوسرے مقصد کے لیے پڑھے۔ تو پہلی مبین پہ پہنچ کے حزب البحر کی دعا پڑھ لیجیے، پھر آگے سورہ یاسین شروع کیجیے، وہیں سے جہاں آپ نے مبین پہ دعا کے لیے آپ روکے تھے، اب پہلی مبین کی بات شروع کیجیے۔ جب آپ دوسری مبین پہ پہنچے پھر دعا حزب البحر پڑھ لیجیے، پھر اسی طرح تیسری مبین پہ پہنچے پھر دعا حزب البحر پڑھ لیجیے، یہاں تک کہ پورے سورہ یاسین جو 7 مبین ہیں، وہ 7 مبین کے ساتھ آپ 7 مرتبہ دعا حزب البحر بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ دعا بھی کیجیے، درود پاک پڑھ کے دعا بھی کیجیے۔ انشاءاللہ عمل تو بظاہر بڑا آسان اور مختصر ہے، مگر اس کے برکات اس کو پتہ چلے گا جب انشاءاللہ آپ کریں گے۔ جو بندہ کرے گا اس کو اس عمل کی برکات کا پتہ چلے گا۔ اس میں کسی حصار کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس عمل کی پہلی بھی اجازت دی تھی اپنے متعلقین کو۔ آج اس کے درس میں آپ سب کو اس عمل کی اجازت بھی دیتا ہوں، آپ سب یہ عمل کر سکتے ہیں، رشتے کے لیے ہیں، اپنے نوکری کے لیے ہیں، بیماریوں کے لیے ہیں، جو بھی زندگی کی پریشانیاں ہیں، جو بھی آپ کے مقاصد ہے، اللہ کے حضور پیش کیجئے اور اللہ سے مانگیے۔ ہمارے روحانی عملیات میں یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے سننے والے، ہمیں دیکھنے والے، ہمارے متعلقین، ہمارے سے عقیدت رکھنے والے، محبت کرنے والے، یہ اللہ سے جڑ جائے، اور یہ اللہ سے مانگنے والے بن جائے، اور یہ اللہ ہی سے مانگے، اور ایسے وظائف پڑھے جس سے اللہ کی رحمت نازل ہو، ایسی وظائف کرے جس کی برکت سے دنیا آخرت دونوں بن جائے، بجائے اس کی کہ سفلی عملیات اور جنتر منتر اور پتہ نہیں کیا کچھ، یہ دجالی فتنے کے زمانے میں کیا کچھ جو ہے لوگ پڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ آئیے یہ روحانی عملیات کیجیے، انشاءاللہ ان کی برکت سے دنیا آخرت بھی بنے گی، ایمان بھی قوی ہوگا، اور آپ کا کام بھی ہوگا۔ آپ سب کو اجازت ہے۔